بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ گزشتہ کل ہم نے سورہ انعام اور اس سے پہلے سورہ مائدہ کے بارے میں کچھ باتیں سنی تھی۔ یہ سورہ اعراف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کچھ اصحاب اعراف کا تذکرہ کیا ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام اعراف رکھا گیا ہے۔ آگے آیت میں آ رہا ہے اعراف کسے کہتے ہیں، یہ اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا، اور اصحاب الاعراف جنت اور جہنم والوں سے کیا کیا باتیں کرتے ہیں، یہ تمام باتیں میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ دوسرے رکوع کے اندر شروع میں ہی وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو بتلایا ہے، اور اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی عزت اور احترام دیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے۔ بیان کرتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورتوں کو بنایا، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سب نے سجدہ کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس رہ گیا، جس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا، اور یہاں ثم جو ہے یہ عطف کے لیے ہے، یعنی کہ پھر نہیں ہے، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا پہلے انسان کی تصویر بنتی ہے، اس کے بعد اس کی تخلیق ہوتی ہے۔ پھر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم نے انسان کو بنانے کے بعد، یعنی حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے، ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، خدا کے بیان بھی کر دیا تو انہوں نے سجدہ کر دیا۔ شیطان بھی چونکہ وہیں پر موجود تھا، اس کے لیے بھی بنتا تھا کہ وہ سجدہ کرے، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہوئی، کیا کیا اس کے دماغ میں آیا، کیا اس کے خیالات میں آیا، آگے خود بیان کیا گیا ہے۔ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر حال کو جانتا ہے، دلوں کو جانتا ہے، لیکن زبان سے کہلوا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ ہاں بھائی یہ حقیقتاً ایسا ہی ہے جیسا میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مَا مَنَعَكَ، تجھے کس نے روکا ہے، کس نے منع کیا ہے کہ تو سجدہ مت کر جب میں نے تجھے حکم دیا ہے۔ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ، اس کے دماغ میں خیال آیا کہ اس نے کہا میں تو اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، یہ اس کے دماغ میں خیال آیا، اور اس نے اپنے حیثیت کے مطابق جواب دیا۔ اب چونکہ جیسا کہ گزشتہ خلاصے میں آ چکا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی ہے، جو حضرت آدم کو پیدا کیا گیا ہے، وہ مٹی کے ذریعے سے پیدا کیا گیا ہے۔ پوری زمین سے مٹی اٹھائی گئی، اس کا خمیر بنایا گیا، اور پھر ایک مجسمہ بنایا گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی۔ تو یہ ظاہر ہے، وہ پیچھے بات آ چکی ہے کہ حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور شیاطین اور جنات کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو قرآن کریم کے اندر ہی ہے کہ ہم نے ان کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ خود یہ بھی کہہ رہا ہے خلقتنی من نار، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اوپر ہو جاتی ہے، اس کے اندر سختی ہوتی ہے، چڑچڑا پن سا ہوتا ہے، جلا دیتی ہے۔ وہ خلقتہ من طین، اور تو نے اس کو کیا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس نے گویا کہ اپنے آپ کو اوپر والا سمجھا کہ میں اعلیٰ ہوں، میں اوپر کو جانے والا ہوں، جبکہ صحیح طور پر اور صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو جو چیز عاجزی اور انکساری اختیار کرتی ہے وہی سب سے اعلیٰ ہوا کرتی ہے۔ آپ مٹی کو دیکھیں گے، آپ مٹی کو پانی میں ڈالیں گے تو وہ نیچے بیٹھ جائے گی، آپ اس کو 24 گھنٹے روند رہے ہیں تب بھی وہ کچھ نہیں کہہ رہی ہے۔ تو یہ مٹی کی عاجزی ہے، اور یہ مٹی کا خاصہ ہے کہ وہ نیچے کو جھکتی ہے اور بیٹھی رہتی ہے، کچھ کہتی نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مٹی اعلیٰ ہوئی نہ کہ آگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے کہہ دیا
خلقتنی من نار، کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، یہاں سے نکل جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، تمہارا کوئی کام نہیں ہے، تم نے ایسی گڑبڑی کی ہے۔ لیکن یہ چلتے چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس نے ایک بات کی جو آج تک چلی آ رہی ہے اور وہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دینا قیامت تک کے لیے، یعنی جس دن اٹھایا جائے گا اس وقت تک اس کو مہلت دی گئی ہے، اور اس میں کامیاب ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیاطین اور جنات یہ ہر کسی کی شکل اختیار کر سکتے ہیں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ انسان کی رگوں میں شیاطین ایسے دوڑتے ہیں جیسا کہ انسان کی رگ میں خون دوڑا کرتا ہے۔ گویا کہ یہ ان کو پروٹوکول مل گیا، اور ان کو کیا کہتے ہیں کہ جی اس طرح کی چیز مل گئی ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی، اللہ نے اس کو پوشیدہ کر دیا ہر کسی سے۔ بعض مرتبہ جنات نظر بھی آ جاتے ہیں اور بعض مرتبہ نہیں بھی آتے، اگر دوسروں کی شکل اختیار کریں تو نظر آ جاتے ہیں، عام طور سے اپنی شکل میں یہ نظر نہیں آیا کرتے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین، آگے چل کے اسی طریقے پر اسی آدم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ذکر کیا ہے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، یہ واقعہ بہت مشہور ہے اور آپ نے سنا بھی کئی مرتبہ ہوگا۔ قرآن کریم میں کہیں پر ٹکڑوں کے ذریعے سے اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اور مقررین حضرات، خطیب حضرات اس کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا جو کیا اس کے بعد ان کو جنت میں چھوڑ دیا، اور جنت میں مزے لیا کرتے تھے، لیکن ہوا کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک اکیلا پن محسوس کرتے تھے، دل وہاں پر نہیں لگتا تھا، ساری چیز موجود ہے، ساری نعمتیں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو، جیسا کہ پیچھے آ چکا ہے کہ ہم نے ایک ہی نفس سے پیدا کر دیا، اور پھر ان دونوں سے پوری دنیا کو پیدا کر دیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ تو حضرت حوا علیہ السلام کو آپ کی پسلی سے پیدا کیا، یہ آپ کی زوجہ بنی، جو واقعہ بہت مختصراً گزر چکا ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ دونوں جنت میں رہنے لگے تو شیطان کو جس کا نام ابھی ابلیس گزرا ہے، اس کو جلن ہونی شروع ہو گئی اور حسد ہونا شروع ہو گیا، بغض ہونا شروع ہو گیا۔ اب یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت اور اتنا احترام دے دیا ہے کہ سارے فرشتے اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور سارے فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب چونکہ حسد بچپن سے ہی تھا، جب سے پیدا ہوئے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی جنت کے اندر رہو، فکلا من حیث شئتما، اور جہاں سے چاہو کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ، اللہ نے تھوڑی سی پابندی لگا دی اور بتلا دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ وہ درخت کیا تھا؟ بعض نے کہا گندم کا ہے، بعض نے کسی اور چیز کا بتلایا، بہرحال کوئی بھی تھا، کوئی بھی درخت ہو سکتا ہے جس کو کھانے سے اللہ نے منع کر دیا، جس کے پھل کو کھانے سے اللہ نے منع کر دیا، لیکن الا ان تکونا ملکین او تکونا نہیں فتکونا من الظالمین، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر تم نے یہاں سے کھا لیا، اس درخت سے کھا لیا، تو تم ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن پھر شیطان نے موقع پایا، اور فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما ورئ عنہما، تو شیطان نے ان کے اندر وسوسہ پیدا کیا تاکہ وہ ان کی اعضاء غلیظہ کو ظاہر کر دے۔ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، اور کہنے لگا کہ نہیں منع کیا تم کو تمہارے رب نے اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، مگر یہ کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ چاہتا ہے۔ گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہتان کیا ہے، بہت بڑا جھوٹ بولا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ کوشش میں کامیاب بھی ہوا۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ تو اس وقت کے لیے تھا، اور یہ تو جیسے کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بھائی آب حیات ہے، اسے کھانے کے بعد آپ کو کبھی نیند یہ موت نہیں آئے گی، آپ کے اوپر کبھی موت طاری نہیں ہوگی، ایسے اس نے باتیں لگائی۔ اب چونکہ حوا علیہ السلام ساتھ میں تھی، انہوں نے سوچا کہ ہاں شاید ہو سکتا ہو اسی وقت کے لیے کہا ہو،
اور اب تو کافی دن ہو چکے ہیں، مدت گزر چکی ہے، تو ان دونوں نے کیا کیا، فلما ذاقا الشجرہ، تو ان دونوں نے درخت کو کھا لیا، بدت لہما، جیسے ہی انہوں نے اس درخت سے کھایا ہے، بدت لہما سوآتہما، ان دونوں کے اعضاء غلیظہ دکھنے شروع ہو گئے، ظاہر ہو گئے۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ انسان کی نیچر ہے، باحیا انسان کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے اپنے سطر کو کھول لینا، چاہے وہ اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ لوگ اپنے گھٹنوں کو کھولے بیٹھے رہتے تھے، رانوں کو کھولے بیٹھے رہتے تھے، بس اپنے سطر جو نجاست وہ عورتیں غلیظہ ہے ان کو چھپائے رکھتے تھے، بس اس کے علاوہ اسی طرح بیٹھے رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی رانوں کو گھٹنوں کو بھی چھپایا کرو، یہ بھی سطر میں داخل ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی انڈر ویئر پہن کر کے اس طرح گھومنا یہ بری حرکتیں ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سے اس طرح کے حالات ہیں کہ لوگ اس میں بالکل فرق نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ بھائی بس اس کو ڈھک لو، جبکہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس میں اور بھی زیادہ نظر آ جاتے ہیں۔ اور لباس یہ انسان کو بہت پروقار بناتا ہے۔ کسی مجلس میں جانے کے لیے، کہیں اور پر پارٹی میں جانے کے لیے لباس بھی ایک اہمیت رکھتا ہے، اپنی حیثیت رکھتا ہے کہ بھائی کس طرح کے لباس میں انسان آ رہا ہے۔ جیسی مجلس ہوگی اسی طریقے کا لباس اگر انسان پہن کر جائے تو اس کی قدر الگ ہی ہوتی ہے۔ بہرحال جب ان دونوں کے سطر کو کھول دیا گیا، وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، ان دونوں نے جنت کے پتوں سے اپنے سطر کو چھپانا شروع کر دیا۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ ان کو یاد آیا کہ اللہ تمہیں تو منع کیا تھا، لیکن شیطان نے ہمیں بہلا دیا، پھسلا دیا، اب ہم کیا کریں؟ تو کہنے لگے آپ نے ہمیں بتلایا بھی تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لیکن ہم اس کی جال سے نہ بچ سکے۔ پھر انہوں نے کہا قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، اور یہ دعا بھی کافی سال بعد ان کو نصیب ہوئی ہے۔ کیا ہوتا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے، خاسرین میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، نکل جاؤ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ اور ساز و سامان ایک متعین تک کے لیے وہاں پہنچ جاؤ۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو یاد دلایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ریشا، اے ابن آدم ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے، نازل کیا ہے، تاکہ تم اپنے سطر کو چھپاؤ اور اس سے زینت اختیار کرو۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، اور تقوی کا لباس یہی زیادہ بہتر ہے۔ ذَٰلِکَ مِنْ آیاتِ اللہِ لَعَلَّهُمْ يَذَّکَّرُونَ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہاں پر انزلنا علیکم لباسا، اللہ تعالیٰ نے انزلنا کہا ہے، جیسا کہ بہت سی جگہوں پر اس طرح کا ملے گا کہ بھائی انزلنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مراد دیا ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو کپڑا تو کوئی نازل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے لوہے کے بارے میں کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، کہ ہم نے لوہا نازل کیا ہے۔ مفسرین کرام نے بہت اچھی بات یہاں پر لکھی ہے کہ چونکہ کپاس جس کے ذریعے سے کپڑا بنا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، وہ بھی اسی پانی سے تیار ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اور یہ قرآن کی بہت بڑی بلاغت ہوتی ہے کہ وہ کہیں سے کہیں کو پہنچا دیتا ہے۔ یہ بلاغت ہے قرآن کریم کی کہ پچھلی چیزوں کو بھی یاد دلا دیا کرتا ہے ایک چھوٹے سے لفظ کے اندر، جیسا کہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، کیونکہ وہ پانی کپاس کو پہنچا، اور پانی کیا تھا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کل بھی آیا تھا کہ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا ہے، اس پانی کی وجہ سے یہ کپاس پیدا ہو رہی ہے جس کے ذریعے سے کپڑے بنائے جاتے ہیں۔ کپڑے کی بہت زیادہ کوالٹی آج کل موجود ہے، لیکن سب سے بہتر کپڑا جو ہے انسان کے بدن کے لیے وہ وہی کپڑا ہے جو کہ سوتی ہوتا ہے یا کپاس کے ذریعے سے تیار کیا جاتا ہے۔ آج کل مارکیٹوں میں اور میلوں میں جو کپڑے تیار ہو رہے ہیں یہ زیادہ تر پیٹرول کے بچے ہوئے جھاگ وغیرہ سے تیار ہو رہے ہیں۔ کچھ اس طرح کی تحقیق ہے کہ بھائی یہ پیٹرول کے ذریعے سے تیار کیے جاتے ہیں جو بچا کچا ہوتا ہے۔
اس سے دھاگا تیار کیا جاتا ہے، پھر وہ کپڑے وغیرہ مشینوں کے ذریعے سے بن کر کے لوگوں کو فروخت کر دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کے بدن کے لیے وہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اور اگر کبھی بسا اوقات خدا نہ کرے آگ وغیرہ ہو جائے تو اس سے پیچھا چھٹانا بھاری ہو جاتا ہے، وہ بجھتی نہیں ہے کیونکہ وہ پیٹرول سے بنتی ہے، اور پیٹرول آگ بہت جلدی پکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کے ذریعے سے اپنے صدر کو چھپاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تو لباس کو صدر کو چھپانے کے لیے بنایا، لیکن آج کل حالات بہت گھنونے بنتے جا رہے ہیں، اور یہ کہہ لیں کہ بھائی فحاشی اور ریانیت عام ہوتی جا رہی ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ یہ ہماری بہت بڑی کمی ہے، بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپانے کے لیے بنایا تھا، آج اس کو فیشن کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت معاشرہ گڑبڑ ہوتا جا رہا ہے اور مغربی تہذیب کی طرف جا رہا ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ وریشہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی یہ تو زینت کے لیے ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا، ایک وہ بچی جو چھوٹے سے کپڑوں میں، شارٹ کپڑوں میں پھر رہی ہے، اور ایک وہ بچی جو فل کپڑوں میں ڈریس میں پھر رہی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ فل ڈریس والے زیادہ اچھی معلوم ہوگی۔ لیکن ان لوگوں کی جو نیچر سے ہٹ جاتا ہے، اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو مانتے نہیں ہیں کہ لباس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور کہا ہے وہ لباس التقویٰ، اور تقوی کا لباس وہی زیادہ بہتر ہے۔ گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تقویٰ جس لباس کے اندر ہو، اس میں یعنی تکبر نہ ہو۔ انسان کو بسا اوقات کپڑے پہنتے وقت بھی اس طرح کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ میں اچھا لگوں، ایسا لگوں، ایسا لگوں، تو اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے اور دوسرے کو حقیر سمجھنے کے لیے اس طرح کا لباس پہننا یہ درست نہیں ہے۔ کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی بہت زیادہ مال دولت ٹھیک ٹھاک موجود ہے، لیکن وہ ایسے کپڑوں میں پھر رہے ہیں۔ آپ نے معلوم کیا کہ بھائی تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آپ صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر دیکھنا چاہتا ہے، تم اچھا کپڑا پہنا کرو، اچھا لباس استعمال کیا کرو۔ تو ان صحابی نے ایسا ہی کیا۔ تو بذات خود تو دیکھا جائے کہ بھائی تکبر اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، لباس پہن کر کہ بھائی میں دوسرے کو نیچا دکھاؤں گا، ورنہ اس میں گڑبڑی پیدا ہو سکتی ہے۔ آگے چل کے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ میں نے کل خلاصے میں کچھ اس کے بارے میں بیان کیا تھا کہ کفار مکہ جب طواف کیا کرتے تھے بیت اللہ کا، تو وہ برہنہ ہو کر کے طواف کیا کرتے تھے، اور انہوں نے یہ کر رکھا تھا، کچھ نظام اس طرح کا بنا رکھا تھا کہ رات کو عورتیں طواف کیا کرتی تھی اور دن میں مرد طواف کیا کرتے تھے۔ جن کے خاندان کے لوگ ان کو کپڑا وغیرہ دے دیا کرتے تھے تو وہ اس کو پہن لیا کرتے تھے، اور جو اس سے محروم رہتے تھے تو وہ ننگے ہی طواف کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یار ہم دن بھر ان کپڑوں کے اندر گناہ کرتے ہیں، ہم کیسے بیت اللہ کا طواف ان کپڑوں کے اندر کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہمارے لیے یہ درست نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اور عورتیں بھی اسی طرح ہو کرتی تھی۔ یہ بہت بڑی بے حیائی کی چیز تھی۔ اور جب یہ کوئی فحاشی کا کام کرتے ہیں قالوا وجدنا علیہا آباءنا، اور یہ کہتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو اسی پر پایا ہے، واللہ امرنا بہا، اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اسی کا حکم دیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے بیان کیا قل ان اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحاشیت کا اور عریانیت کا آپ کو حکم نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا کہ تم ننگا ہو کر کے طواف کرو، یہ تو تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو۔ تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ آگے چل کے اسی صورت کے اندر، جیسا کہ اس صورت کا نام ہے آراف کے نام سے یہ صورت مشہور ہے، ان کے بارے میں آراف مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جنت اور جہنم کے درمیان کوئی دیوار ہے جس کو قرآن کریم میں حجاب کہا گیا ہے۔ بعض نے کہا کہ بھائی کوئی دیوار نہیں ہے بلکہ یہ ایک مقام ہے، جیسے کمرے وغیرہ ہوتے ہیں اس طریقے پر، اور اس کی جو اندر کے حالات ہیں، وہ نہ تو بالکل جہنم جیسے اور نہ بالکل جنت جیسے،
یعنی میڈیم کلاس کے لوگ اس میں موجود ہوں گے۔ کون کون لوگ اس میں موجود ہوں گے؟ محدثین نے اس کے اوپر بھی بہت کلام کیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کے اندر وہ بچے ہوں گے جو کافروں کے بچپن میں مر جایا کرتے ہیں، بچے اس میں داخل ہوں گے۔ بعض نے کہا ہے کہ بھائی نہیں، اس میں وہ لوگ ہوں گے جو کہ فطرت وحی کے زمانے میں، فطرت کے زمانے میں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو لوگ یہاں پر موجود تھے، کیونکہ ان کو اس چیز کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا اور وہ آئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، تو وہ لوگ اس میں رکھے جائیں گے۔ بہرحال جو بھی ہو، وہ کیا کہیں گے؟ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، اور کہیں گے جنت والے جہنم والوں سے کہ ہم نے اس چیز کو پا لیا جس کا ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور بالکل سچ سچ۔ قال وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم، وہ کہیں گے کہ ہاں، کہ تم نے اپنے رب کے وعدے کو پا لیا ہے۔ آگے چل کے ونادوا اصحاب الجنة ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون، ہاں، وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور ان دونوں کے درمیان کیا ہوگا؟ ایک آڑ ہوگی، حجاب ہوگا۔ وعلی الاعراف رجال، اور اعراف میں کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون کلا بسیماہم، وہ ہر کسی کو پہچان رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، بسیماہم، ان کے اوپر نشان لگے ہوں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اعضائے وضو یہ قیامت کے دن چمکیں گے، ان کی وجہ سے تمام امتیوں کو پہچان لیا جائے گا۔ یہاں پر کیا حالات ہوگا، کس طریقے پر ہوگا، اس کے بارے میں کچھ نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی پہچان لیں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور یہ اصحاب اعراف ان کو پکار رہے ہوں گے، اصحاب جنت کو، جنت والوں کو، اور کہہ رہے ہوں گے ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون، لیکن وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے، وهم يطمعون، جبکہ وہ اس کی خواہش کر رہے ہوں گے، لالچ کر رہے ہوں گے کہ یار ہم بھی اس میں چلے جاتے، جنت میں چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ پر رکھ رہا ہے، نہ تو یہ جنت میں ہے اور نہ جہنم میں ہے، لیکن دونوں جانب جھانک رہے ہیں، جنت والوں کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں، جہنم والوں کی جانب بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن بیچارے داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ابھی یہ اس لیول پر نہیں پہنچے جس کی وجہ سے یہ جنت میں داخل ہو سکے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے لیے بھی بہت سارے درجات رکھے ہیں کہ بھئی ایسے ایسے کام کرو گے تو جنت حاصل ہوگی، مل جائے گی۔ ایمان کی وجہ سے تو ہر کسی کو جانا ہی ہے، لیکن بہت سی السابقون الاولون، جو پہلے جانے والے ہوں گے وہ اور ہوں گے، جو بعد میں جانے والے ہوں گے وہ اور ہوں گے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ جیسا کہ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو سمجھنا بہت ہی آسان ہے۔ اگر کوئی بچہ فیل ہو جائے، اب اس کو کہا جائے کہ بھائی تو نے تو 11ویں یا 12ویں پچھلے سال پڑھ لی تھی، اب تو کیسے آگے نہیں بڑھا، تو وہ کہہ دے گا بھائی میرا نمبر اس لائق نہیں تھے کہ میں آگے پہنچ سکوں۔ یہی حال ہے، جنت میں جانے کے لیے بھی اعلیٰ کوالٹی کا ہونا ضروری ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں داخل کرے گا، ورنہ وہاں رکھ کر کے اس کی اور زیادہ تربیت کی جائے گی اور اس کو پاک صاف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ بہرحال وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہ کو گھمایا جائے گا اصحاب نار کی جانب، قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم میں سے نہ بنانا۔ یہ پناہ مانگ رہے ہوں اس وقت اصحاب اعراف کہ اللہ ان کے ساتھ ہمیں داخل نہ کر دینا، ان کے اندر ہمیں نہ ڈال دینا۔ آگے چل کے وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، یہ کیا کہہ رہے ہوں گے کہ یہی لوگ ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو نہیں پائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو حاصل نہیں ہوگی۔ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، یہ کہتے تھے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے اور تم کوئی غم نہیں ہے۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور اب یہاں پر پیچھے اصحاب اعراف کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ جنت والوں سے ہی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر اصحاب نار، یہ جہنم والے جو ہے جنت والوں سے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا قرآن کریم نے اشارہ دیا ہے۔ کیا ہے؟ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اصحاب نار یہ اصحاب جنت سے کہہ رہے ہوں گے، جنت والوں سے کہہ رہے ہوں گے ان افیضوا علینا من الماء، کہ یار تھوڑا بہت پانی ہمارے اوپر بھی ڈال دو، ڈیل دو،
او مما رزقکم اللہ، یا کم سے کم اس میں سے کچھ ہمیں عطا کر دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ اب یہ کہیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ بھائی دے تو دیتا، میں دینے کے مستحق بھی ہوں، لیکن کیا کروں، اللہ تعالیٰ نے کافرین پر جنت کی نعمتوں کو حرام کر دیا۔ کیوں حرام کیوں کیا ہے؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کہ تم لوگوں نے دین کو مذاق اور ٹھٹا بنایا ہے، اس کا بہت مذاق اڑایا تم لوگوں نے۔ بہت سی جگہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ مذاق کیا کرتے تھے قرآن کریم کا، اور لوگوں کو نعوذ باللہ ایسی ایسی باتیں کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ جنت کے دعوے دار ہیں، ان کو 70 حوریں ملے گی، ایسے ایسے ملے گا، یہ جنت کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں۔ یہ بہت مذاق اڑایا کرتے ہیں کہ ملا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ایسی ایسی باتیں یہ کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر جنت کی نعمتوں کو حرام کر دیا۔ اور وغرتہم الحیات الدنیا، اور یہ سمجھتے تھے کہ بھئی دنیا ہی ان کے لیے سب کچھ ہے اور آخرت کچھ ہے ہی نہیں ہے، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، آج ان کو بلا دیا گیا جیسا کہ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا تھا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور یہ ہماری آیت کا انکار کیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ بھائی اس وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا گیا ہے، ان کو کوئی بھی چیز کام نہیں آنے والی اور نہ ان کی کوئی مدد کرنے والا ہے، یہ تمام کے تمام اس میں پڑے رہیں گے۔ آگے سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قوموں کے واقعات، حضرت سمود قوم عاد قوم سمود کے واقعات کو بیان کیا ہے، جو کہ انشاءاللہ کبھی آگے چل کر کے کچھ بیان کیے جائیں گے، جیسا کہ ابھی بارے بھی آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں بھی جنت والوں میں اور پہل والوں میں سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔